دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے اور دوسرے جمعۃ المبارک کا خاص دن آ گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف اللہ والو 10 تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ اور آج جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا وہ یا ربنا اور یا سلاموں کا ہے، اللہ پاک کو پکارنے کا۔ اس سے بڑا محبت والا کوئی اور انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار۔ اگر اتنی محبت سے رب کو پکارو گے اور عمل پڑھنے کے بعد دعا کرو گے کہ میرے مولا میرے نصیب میں 100 کروڑ لکھ دے، تو اللہ پاک آپ کے نصیب میں 700 کروڑ لکھ دے گا، کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ 70 گناہ رب بڑھا کر دیتا ہے یہ جمعۃ المبارک کے دن، اسی لیے اس دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ جس طرح سے بعض مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے جمعۃ المبارک کے دن کو بھی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں دیکھیں، ماہ شعبان کا مہینہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور دیکھیں کسی مہینے کو نبی نے نہیں کہا کہ میرا ہے، صرف اس مہینے کو کہا، صرف شعبان کے مہینے کو کہا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ والو نصیب لکھا جاتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، ذلت اور عزت بھی لکھی جاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ جس مہینے میں قسمت لکھی جانی ہے، نبی پاک نے اس مہینے کو اپنا قرار دے دیا۔ یعنی نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہارا شفیع ہوں، تم مانگو رب سے، میرے وسیلے سے مانگو تمہیں ملے گا، میری اہل بیت کے وسیلے سے مانگو تمہیں ملے گا۔ اور آج جو عمل دینے جا رہا ہوں وہ یا ربنا اور یا سلاموں کا ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، اور یا سلاموں کے معنی ہیں اے سلامتی دینے والے۔ اللہ والوں ذرا غور کیجئے اور اس بات کو سمجھے، یا سلاموں کے اندر کون سے راز ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ناگہانی آفات اور ناگہانی حادثات سے آپ کی حفاظت ہو، دیکھیں آپ لوگ جانتے ہیں ایکسیڈنٹ سے کتنی موتیں ہو رہی ہیں، کتنی جگہوں پر آگ لگ رہی ہے، حادثات ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ان تمام حادثات سے بچائے گا، یہ وہ صفت ہے۔ اور حرام کمائی دیکھیں آپ لوگ جانتے ہیں کتنی چل رہی ہے، لیکن اللہ پاک آپ کو حرام کی کمائی سے بھی بچا لے گا۔ یہ اللہ پاک کے اتنے عظیم و شان نام ہیں۔ اور پھر جب ایسا حلال رزق آپ لوگ اپنی اولادوں کو کھلائیں گے تو خود بخود وہ آپ کی فرما برداری کرے گی۔ اس لیے آپ لوگوں کو وہ عمل دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آپ لوگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور اللہ پاک جب اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا ہم سب پہ کرم ہے۔ اس لیے آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ یا ربنا یا سلاموں کا، اور اس وظیفے کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو اللہ والوں یہ عظیم و شان ذکر، یہ خاص ناموں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کریں آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کا رزق بہترین ہو جائے گا۔ اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ پاک کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ کو آپ نے لازمی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں،
चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की भी कोई कैद नहीं है। लेकिन मैं अपनी बहनों से कहूँगा कि आप लोग इस वजीफे को पढ़ें, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे अपने घर में, और जब आप लोग घर में इस वजीफे को पढ़ेंगी तो आपके घर के अंदर यकीन करें नूरी मलाइका, आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हो जाएंगे। और जिन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल हो जाते हैं, फिर उन घरों पे अल्लाह पाक का नूर बरसता है, अल्लाह पाक की रूहानी मदद हासिल होती है। तो लिहाजा आज आप लोगों को जो अमल बताने जा रहा हूं वो दुनिया का सबसे खास और तेज तरीन वजीफा है। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। लेकिन अल्लाह वालों, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। देखें, अगला महीना बहुत खास महीना है, वो तमाम महीनों का सरदार है, रमजानुल मुबारक का महीना है। अगर अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फायदा ये होगा, रोजाना की बुनियाद पे जो वज़ाइफ और वीडियोस अपलोड करेंगे वो सब की सब आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी, और आप लोग वक्त रहते अल्लाह पाक को राजी भी कर सकेंगे। इसलिए आप लोग लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अल्लाह वालों, अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ अल्लाह पाक से मांगेंगे और इस नियत से मांगेंगे गोया अल्लाह पाक का दीदार कर रहे हैं। और आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब भी हम लोग दुआ मांगेंगे तो हम लोग यकीन करें कामयाबियों को लेकर ही उठेंगे। तो आए दुआ मांग लेते हैं। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माहे शबानुल मुअज्जम की 10 तारीख और दूसरे जुमातुल मुबारक का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों, आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है, और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों, अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों, बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है
جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والو، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والو اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر کسی کی پریشانی الگ ہے، ہر کسی کی تکلیفیں الگ ہیں۔ آج بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لو، بس آج اپنے مقصد کو ذہن میں رکھو اور اپنے مقصد کو سوچو کہ کیا ہے، آج کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، آج اللہ پاک سے کیا مانگنا چاہتے ہو، کیونکہ آج دوسرا جمعہ ہے، اور جمعے کو آپ لوگ جانتے ہیں بڑا ہی خاص دن ہوتا ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے، لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے، اور آج یہ مت سوچیں کہ مجھے کیا چاہیے، آج اللہ پاک سے کھل ڈل کے مانگے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے اللہ والوں بڑا ہی خاص مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اب بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اگر ایک مٹھی چاول یا ایک مٹھی چینی کو آپ لوگ لیں گے، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی کو آپ لوگ لیتے ہیں اور اس پر اس عمل کو پڑھتے ہیں، یا پھر ایک گلاس پانی کے اوپر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو یقین کریں فائدے آپ لوگوں کو بہت زیادہ حاصل ہوں گے۔ اگر چینی ہے تو وہ بھی رکھ لیں، پانی کا گلاس بھی رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا لفظ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں،
अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने या रब्बना और या सलामों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना और या सलामो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया, यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या है। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को जबानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाएं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर
رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھ لیا، پانی کے گلاس میں دم کر لیں اور چاولوں پہ بھی دم کر لیں۔ چاولوں کو صدقہ کرنا ہے اور پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ اب آپ لوگوں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنا شروع کرنی ہے۔ اب اللہ پاک سے مانگے، کیا مانگنا چاہتے ہیں، کتنا مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ والوں میرا رب خود اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ والوں آج بہت ہی خاص گھڑیاں آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہیں۔ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے، دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں پہلے عشرے کا آخری دن ہے، یہ آخری دن ہے، پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا، کل سے دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا اور یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو اللہ والوں آج مانگو اور رٹی رٹائی دعائیں خدا کا واسطہ مت مانگنا، آج کھل کے مانگنا، آج وہ دعائیں مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں۔ آج آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آج آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے اور دوسرا جمعہ ہے۔ صدقہ کیسے کریں گے کہ ان چاولوں کو پرندوں کو ڈال دیں، ابال کے اگر ڈالیں گے تو پھر یہ زیادہ اچھا ہوگا، اور پانی کو آپ لوگ پیئیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔
تو اللہ والوں اس عمل کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.